ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون۔ ترجمہ، یہ سب ایک جیسے نہیں۔ اہل کتاب میں کچھ وہ لوگ بھی ہیں جو حق پر قائم ہیں، وہ رات کے لمحات میں اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں۔ لَيْسُوا سَوَاءً، یہ سب ایک جیسے نہیں۔ جب حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھی ایمان لائے تو یہودی علماء نے جل کر کہا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ہم میں سے جو ایمان لائے ہیں وہ برے لوگ ہیں، اگر یہ برے نہ ہوتے تو اپنے باپ دادا کا دین نہ چھوڑتے۔ اس پر یہ آیت نازل فرمائی گئی اور بتا دیا گیا کہ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی غلامی میں آنے والے ہی تو کام کے آدمی ہیں، بقیہ کا حال تو انتہائی بدتر ہے۔ حضرت عطا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول ہے کہ یہاں جن لوگوں کی تعریف کی گئی ہے اس سے علاقہ نجران کے 40 آدمی، حبشہ کے 32 آدمی اور روم کے 8 آدمی مراد ہیں کہ جو دین عیسوی پر تھے، پھر حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ آیت مبارکہ یتلون آیات اللہ آناء اللیل سے معلوم ہونے والے احکام۔ اس آیت مبارکہ سے معلوم ہوا کہ نماز تہجد بہت اعلیٰ عبادت ہے، کہ یہاں رات کو اٹھ کر عبادت کرنے والوں کی بطور خاص تعریف کی گئی ہے۔ اس سے نماز عشاء و تہجد دونوں ہی مراد ہو سکتے ہیں۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ نماز کے ارکان میں سجدہ بہت افضل ہے، کہ سجدے کا بھی بطور خاص تذکرہ کیا گیا ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ رات کی عبادت، نماز اور تلاوت دن کی ان عبادات سے افضل ہے، کیونکہ جو دل کی یکسوئی رات میں میسر ہوتی ہے دن میں نصیب نہیں ہوتی۔ ہمارے بزرگان دین اپنی راتیں عبادت و تلاوت میں گزارا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت حسین بن علی کرابیسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں نے کئی بار امام شافعی کے ساتھ رات گزاری اور میں نے دیکھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1/3 رات تک نماز پڑھتے اور 50 آیات سے زیادہ تلاوت نہ کرتے، اگر کبھی زیادہ پڑھتے تو بھی 100 آیات تک پہنچتے۔ جب کسی آیت رحمت کی تلاوت کرتے تو بارگاہ الہی میں اپنے لیے اور تمام مومنین کے لیے رحمت ملنے کی دعا کرتے، اور جب یہ آیت عذاب پڑھتے تو اس سے پناہ طلب کرتے اور اپنے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نجات کی دعا کرتے ہیں۔ حضرت فاطمہ بنت عبد الملک رحمۃ اللہ تعالی فرماتی ہیں، ہو سکتا ہے کوئی شخص حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ نماز پڑھتا اور روزے رکھتا ہو، لیکن میں نے لوگوں میں کوئی ایسا شخص کبھی نہیں دیکھا جو حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ اپنے رب سے ڈرتا ہو۔ آپ رات کے وقت جب گھر تشریف لاتے تو سجدے میں سر رکھ کر روتے اور دعا کرتے رہتے، یہاں تک کہ نیند آپ کی آنکھوں پر غالب آ جاتی، اور رات میں پھر جب بیدار ہوتے تو اسی طرح کرتے۔ یؤمنون باللہ والیوم الآخر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویسارعون فی الخیرات وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ۔ ترجمہ، یہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں اور بھلائی کا حکم دیتے اور برائی سے منع کرتے ہیں اور نیک کاموں میں جلدی کرتے ہیں، اور یہ لوگ اللہ کے خاص بندوں میں سے ہیں۔ یؤمنون باللہ والیوم الآخر، یہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ گزشتہ آیت اور اس آیت میں مجموعی طور پر ایمان والوں کے لیے یہ اوصاف بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، رات کو عبادت میں قیام کرنا۔ نمبر 2، نماز پڑھنا۔ نمبر 3، رات کا ایک حصہ عبادت میں گزارنا۔ نمبر 4، رات کے وقت قرآن کی تلاوت کرنا۔ نمبر 5، اللہ تعالیٰ اور آخرت پر کامل ایمان رکھنا۔ نمبر 6، نیکی کا حکم دینا۔ نمبر 7، برائی سے منع کرنا۔ نمبر 8، نیکیوں میں سبقت لے جانا۔ نمبر 9، نیکی کو اختیار کرنا۔ ایک کامل ایمان والے کے بھی یہی اوصاف ہونے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کاملین میں داخل فرمائے۔ وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ۔ ترجمہ، اور یہ لوگ جو نیک کام کرتے ہیں ہرگز ان کی ناقدری نہ کی جائے گی، اور اللہ ڈرنے والوں کو جانتا ہے۔ فَلَنْ يُكْفَرُوهُ، ہرگز ان کی ناقدری نہیں کی جائے گی۔ یہودیوں نے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں سے کہا تھا کہ تم دین اسلام قبول کر کے خسارے میں پڑے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں خبر دی کہ وہ تو بارگاہ الہی میں بلند درجات کے مستحق ہوئے، اور وہ تو اپنی نیکیوں کی جزا پائیں گے،
جبکہ یہودیوں کی گفتگو بے معنی ہے۔ ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ ترجمہ، وہ لوگ جو کافر ہوئے، ان کے مال اور ان کی اولاد ان کو اللہ کے عذاب سے کچھ نہ بچا سکیں گے، اور یہی لوگ جہنمی ہیں، یہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ لَن تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، ان کے مال اور ان کی اولاد ان کو اللہ کے عذاب سے کچھ بچا نہ سکیں گے۔ شان نزول، یہ آیت بنی قریظہ اور بنی نذیر کے بارے میں نازل ہوئی۔ یہودی سرداروں نے مال و دولت کی خاطر سرکار علی وقار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ارشاد فرمایا کہ ان کی مال و اولاد ان کے کچھ کام نہ آئیں گے۔ یہ سرکار اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دشمنی میں ناحق اپنی عاقبت برباد کر رہے ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ آیت مشرکین قریش کے بارے میں نازل ہوئی کیونکہ ابو جہل کو اپنی دولت پر بڑا فخر تھا، اور ایک قول یہ ہے کہ یہ آیت تمام کفار کے متعلق عام ہے۔ ان سب کو بتایا گیا کہ مال و اولاد میں سے کوئی بھی کام آنے والا اور عذاب الہی سے بچانے والا نہیں، صرف رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن سے وابستہ ہونا ہی نجات کا ذریعہ ہے۔